بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل قدر احترام معزز سامعین، آج جس موضوع پر ہم بحث کر رہے ہیں وہ تجارت ہے. چونکہ دین انسان کی فطرت پر بنایا گیا ہے، ہر وہ ضرورت جو انسان کی ہے اس سلسلے میں قرآن مجید اور احادیث نبویہ انسان کی مکمل طور سے رہنمائی اور رہبری کرتے ہیں. جبکہ تجارت ایک انسان کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے کہ اس کے بغیر انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. قرآن و حدیث اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہماری کر رہے ہیں، اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں 9 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ تجارت کو استعمال فرمایا ہے، اور لفظ بیع 25 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور لفظ شراء 15 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور لفظ ابتغاء 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یہ کل 50 آیتیں ہو گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بزنس کرنے کو سکھایا ہے اور بزنس کے اصول اور اس کے ضوابط جو ہے وہ بتائے ہیں. کتنی اہمیت کی بات ہے کہ انسان کے لین دین کو، ٹرانزیکشنز کو، اس کی تجارت کے کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 آیتوں میں بصریح الفاظ کے ساتھ میں لفظ بیع، لفظ تجارہ، لفظ شراء، خرید و فروخت، اس کو 50 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ اور دیگر آیات کے ساتھ وہ مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ ذکر فرمایا ہے. اس سے اہمیت ہمیں ملتی ہے، اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ تجارت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 آیتیں مسلمانوں کو بطور حکم کے دیے، جس میں ایک آیت یہ کہ رجال، وہ ایسے مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، و اقام الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے سے انہیں غفلت میں نہیں ڈالتی. اس میں 2 باتیں ذکر کی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ رجال کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، رجال لا تلہیہم، وہ مرد حضرات، ان کو ان کی تجارت انہیں غافل نہیں کرتی. تو اس بات سے اس اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین کو تجارت سے دور رکھا گیا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے قرآن میں بے شمار آیات میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا، اے ایمان والو. یہاں بھی کہہ سکتے تھے اے ایمان والو، مگر اللہ نے یہاں اے ایمان والو کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا رجال، اے وہ مردو، لا تلہیہم تجارت، ان کی تجارت انہیں غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے. تو خواتین کو بازو میں رکھا گیا. خواتین کی، عورتوں کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر علیحدہ ذمہ داریاں اور کام علیحدہ دیے گئے، اور اس میں ان کو بڑی بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی گئی. اور مرد کے کندھوں پر تجارت کا بار رکھا گیا، اس کی ذمہ داری تجارت کی مردوں کو دی گئی. اور پھر نماز کی قائم کرنے پر اور اللہ کے ذکر سے یہ ان کی تجارت انہیں غافل نہیں کرتی. کہ انسان تجارت میں لگا ہوا ہے، نمازیں اس کی ضائع ہو رہی ہیں، تو پھر وہ تاجر صحیح نہیں ہے. ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، اللہ ہی کو جو ہے بھلا بیٹھا ہے اپنی تجارت میں، تو وہ انسان صحیح تاجر نہیں ہے.
تاجر وہ ہونا چاہیے کہ اپنی تجارت میں اسے خدا یاد رہے۔ یہاں ذکر اللہ کہا گیا، ذکر اللہ سے مراد اللہ کا ذکر، اس سے مراد اللہ کی یاد، کہ انسان جب بھی تجارت کر رہا ہے اس کا لین دین، اس کا بول، اس کا سچائی، اس کی جھوٹی چیزیں، اس کا دھوکہ دینا، اس کا فریب کرنا، اس کا لون لینا وغیرہ وغیرہ، تمام تر چیزیں جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، ان سب چیزوں کے اندر ایک بندے کو اللہ کا دھیان اور اللہ کا خیال ہونا چاہیے۔ یہ بات کہی گئی۔ تیسری بات کو اقام الصلاۃ، نماز سے غفلت نہیں ہونی چاہیے، کہ جیسے نماز کے لیے وقت ہو جائے انسان کو اپنی تجارت کو بازو میں رکھنا چاہیے اور پہلے نماز کے فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت ارشاد فرمائی، اتنی اونچی فضیلت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی جیسی فضیلت اور دیگر اعمال پر اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی۔ وہ یوں فرمایا، التاجر الصدوق الامین، ایسا تجارت کرنے والا جو سچا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، جو ڈیل کرتا ہے، جو بزنس کرتا ہے سچ بول کے کرتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا ہے، اور پھر امانت داری کے ساتھ کرتا ہے۔ دو اصول، ایک سچ بولے اور ایک امانت داری سے کرے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ان کا حشر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ میں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ میدان حشر میں سب سے اونچے جو لوگ ہوں گے وہ انبیاء ہوں گے، پھر صدیقین ہوں گے، پھر شہداء ہوں گے۔ یہ کیٹیگریز سے انہیں جنت دی جائے گی۔ اس فرسٹ والی جو کیٹیگری انبیاء کی، جس میں حضرت ابراہیم بھی ہوں گے، حضرت موسیٰ بھی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ایسے بڑے بڑے ٹاپ لیول نبیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بزنس کرنے والے کو کھڑا کریں گے۔ یہ اتنی بڑی حدیث حضور نے فرمائی کہ ایک سچائی سے تجارت کرے، امانت داری سے تجارت کرے، اللہ تعالیٰ ان کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، کیٹیگری کم رہے گی صدیقین کے ساتھ، کیٹیگری اور تھوڑی کم رہے گی شہداء کے ساتھ، مگر یہ وہ کیٹیگریز ہیں جو عام دنیا کے بڑے بڑے اولیاء، بزرگ، پیران پیر سے بھی اونچی والی جو ہے وہ حیثیت ہوگی ان کی، کیونکہ دنیا کے پورے پیر مل کر کے ایک حضور کے شہید کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ سینکڑوں شہداء مل کے ایک صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہزاروں صدیقین ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور حضور نے کہا کہ ایسے تاجر کو ہم نبیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ فضیلت کی سب سے اونچی روایت ہے۔ آگے بڑھیں۔ جب یہ کام دیا گیا تجارت مردوں کو، انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے نہیں کیا ہے؟ دو تین مثالیں دیکھیں گے۔ کان آدم حراسا ونوحا نجارا وادریس خیاطا، حضرت آدم کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کام تین ٹائپ کے ہوتے ہیں دنیا میں، ایک زراعت، ایک تجارت، ایک صنعت و حرفت، تینوں بھی آ گئے۔ حضرت آدم کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت نوح بڑی کا کام کرتے تھے، اور حضرت ادریس درزی کا کام کرتے تھے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے بارے میں اللہ نے کہا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے لوہے کو ان کے لیے موم کر دیا تھا۔ وہ لوہے کا کام کرتے تھے اور لوہے سے بہت ساری چیزیں بنایا کرتے تھے۔ اور انبیاء نے اور کام کیے، تجارتیں۔ حضرت موسیٰ بکریاں چراتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے۔ ایک جملہ یاد رکھیں کہ جب پہلی مرتبہ جب وحی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صفا پہاڑی پہ چل کے جب آواز دی لوگوں کو، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، افلا تصدقونی، کیا تم مجھے سچا جانو گے؟ سب لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ہم آپ کو سچا جانتے ہیں، آپ تو امین اور صادق ہیں۔ یہ لفظ کہاں سے ملا تھا امین و صادق؟ ابھی نبوت نہیں ملی تھی حضور کو، لیکن لوگوں کے اندر ان کی شہرت ایک امین و صادق کی تھی۔ وہ امین و صادق کا ایوارڈ اور وہ الفاظ انہیں تجارت کی بے نسبت ملے تھے کہ آپ تجارت میں سچ بولتے تھے۔ آپ نے گھوڑے بیچے، کس گھوڑے کے اندر کمی ہوتی وہ بتا دیا کرتے تھے۔ لوگ جو ہے وہ چیک کرتے تھے جان بوجھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو۔ میسرہ غلام جو حضرت خدیجہ کا تھا، وہ حضور علیہ السلام کو چیک کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ نے چیک کر کے اپنا پیغام نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اتنی بڑی جو شہرت بنی، ایک بزنس مین کی حیثیت سے بنی۔ ہزاروں جو لوگ مسلمان ہوئے، مسلمان نبوت ملنے سے پہلے حضور کی ایک حیثیت ایک تاجر کی تھی، ایک بزنس مین کی تھی۔ ایسا نہیں کہ آپ جا کر کے بس ایک کونے کے اندر اللہ اللہ کر رہے ہیں اور لوگ ان سے جڑ رہے ہیں، نہیں، پبلک کے اندر ایک تاجر بن کر کے رہے۔
اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کے جو جانثار صحابہ تھے پوری دنیا میں جو پھیل گئے، خصوصاً جو ہندوستان میں آئے، کیرلا کے اندر آج آپ کو قبریں ملیں گی، بھاؤ نگر گجرات کے اندر آپ کو ملے گی، کھٹیار کے اندر آپ کو ملے گی، آپ کو جو ہے بنگال کے پورے علاقے کے اندر آپ کو جو ہے وہ صحابہ کرام کی قبریں ملے گی۔ یہ سمندر کے راستے سے یہ ہندوستان میں آئے اور انہوں نے بزنس کیا۔ کوئی بھی آ کے امامت پہ نہیں لگا، کوئی آ کے خطابت نہیں کی، کسی نے آ کے جو ہے وہ پیری مریدی کا سلسلہ شروع نہیں کیا۔ تمام تر انبیاء آئے اور ٹوٹل نبیوں نے ورلڈ کے اندر جا کر کے سے بزنس کیا ہے۔ وہاں سے ترکی چلے گئے، ترکی میں بزنس کو اسٹینڈ کیا، وہاں سے جو ہے دمشق چلے گئے، صحابہ نے وہاں دمشق کے اندر جو ہے وہ بزنس کو اسٹینڈ کیا۔ ہندوستان میں جو صحابہ آئے انہوں نے یہاں کے بزنس اسٹینڈ کیا۔ بزنس سے جب انسان ملتا ہے، اپنے اخلاق پیش کیے، اپنی امانت داری کا ثبوت دیا، سچائی کے ساتھ اپنا معاملہ کیا، اب لوگ جب قریب آئے پھر جا کر کے اسلام کی دعوت دی۔ یہ طریقہ تھا۔ 40 سال حضور کی زندگی بزنس مین کی حیثیت سے تھی۔ صحابہ کرام پورے ملک میں جو پھیلے بزنس مین کی حیثیت سے پھیلے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ بڑا بہتر جانتے ہیں، جس وقت پہلی مرتبہ غار حرا میں وحی آئی، فرشتے نے پکڑ کے جب دبوچا، آپ گھبرا کر کے جب نیچے آئے، بیگم نے انہیں لٹایا، کمبل اڑایا، پسینے پھوٹ رہے تھے، کپ کپی کے مارے، ڈر کے مارے، پسینہ پوچھتے ہوئے چند جملے ان کی بیگم نے کہا، تو جو ایک بہت بڑی تاجرہ تھی مکہ المکرمہ کی، خدیجۃ الکبریٰ، لن یخزیک اللہ ابدا، میرے پیارے شوہر اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کوالٹیز گناتے ہوئے یوں کہا، 4 کوالٹیز 5 کوالٹیز ایسی گنائی جو ٹوٹل ایک بزنس سے ریلیٹڈ، ایک پبلک کے جو ہے وہ سوشل سروس کے متعلق تھا۔ یوں نہیں کہا آپ صبح و شام تسبیح لے کے بیٹھتے ہیں، خدیجہ نے یوں نہیں کہا رات دن تو آپ غار حرا میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، کہاں کہ لن یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ لوگوں کو رشتہ جوڑتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو اپائج ہے، جو کمزور ہے، آپ بزنس کر کے کما کے پیسہ ان لوگوں کو دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الدہر، زمانے کے مفلس لوگوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی جو بھی کام تھا جو بزنس کرتے کرتے انہوں نے کیا تھا، اس کو گنا کر کے حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ ان کا پسینہ تھم گیا، جو کپ کپی تھی تھم گئی، اور وہاں سے پھر وہ آگے جو ہے وہ حکیم کے پاس میں چلے گئے۔ بہرحال یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی بیوی جو ان کے ساتھ 15 سال سے دیکھ رہی تھی آپ کو، آپ کی ایج 25 کی تھی، 40 سال 2 مہینے پر آپ پر وحی آئی ہے، تو 15 سال کی لائف جس بیگم نے دیکھی ہے اس کو انہوں نے جو ہے کلیئرٹی کے طور پہ رکھا۔ جب گھبرا گئے تھے حضور، کہا کہ آپ کو خدا کبھی رسوا نہیں کرے گا، وجہ یہ ہے کہ آپ تو کماتے ہو، ایک اچھے بزنس مین ہو، لوگوں کو دیتے ہو، غریبوں کو، یتیموں کو دیتے ہو۔ اس پر سوچیں، جبکہ آپ کی تہجد بھی آپ کو پتہ ہے، آپ کی تسبیح بھی آپ کو پتہ ہے، آپ کے روزے بھی حضرت خدیجہ کو پتہ ہے، مگر وہ جملے حضرت خدیجہ نے استعمال نہیں کیے۔ تو بزنس وہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد میں دیکھیں، عشرہ مبشرہ کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، ٹاپ 10 صحابہ، 1.25 لاکھ صحابہ میں بدری صحابہ کا مقام اونچا ہے، اس لیے کہ اسلام کی بڑی جنگ، پہلی جنگ تو نہیں ہے، تیسری جنگ ہے جنگ بدر، اس سے پہلے 2 جنگیں اور ہو چکی ہیں، بدر صغریٰ ہو چکی ہیں، 3 سریے الگ الگ جا چکے ہیں۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ جنگ پہلی اسلام کی جنگ بدر جنگ، پہلی نہیں ہے، چوتھی جنگ ہے، اس کو جنگ کبریٰ کہا جاتا ہے، بدر کبریٰ کہا جاتا ہے، جو 17 رمضان المبارک میں پیش آئی تھی۔ ان لوگوں کا جو لیول ہے عام صحابہ کے مقابلے میں اونچا ہے، ان سے اونچا مقام مہاجرین کا جو مکہ سے چلے تھے، ان سے اونچا مقام ان ٹاپ 10 صحابہ کا ہے جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ وہ 10 صحابہ کرام جنہیں اللہ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی۔ میں آپ کو بات بتاتا چلوں، اگر ان کی ڈیٹیل پیش کروں تو پورا بیان اسی پہ چلا جائے گا۔ عشرہ مبشرہ ٹوٹل 10 کے 10 ٹاپ لیول کے بزنس مین تھے، ٹاپ لیول کے بزنس مین۔ آپ دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، مکہ میں بہت بزنس کیا تھا انہوں نے، جب ایمان قبول کیا تو چھوڑ چھاڑ کے بدن کے کپڑے پہ مدینہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ بنایا، ان کے ساتھ یہ مدینہ کے ساتھی رہیں گے، ان کے ساتھ یعنی انصار و مہاجرین کا جو ہے آپس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تعاون کروانے کی جو ہے اپیل کی حضور نے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ میں رکھیے۔
تو جو بندہ عبد الرحمن ابن عوف کو مل گیا تھا، انصاری صحابی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ 2 گھر ہیں میرے، آپ یہ گھر لے لو، میرا جو بزنس ہے. کہاں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ کے پاس، میرے کو بازار کا راستہ دکھا دو بس کافی ہے. کیا کہا عبد الرحمن ابن عوف نے؟ مجھے آپ کا گھر ور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. بازار کہاں پہ ہے؟ چلے محنت کی، ایسی محنت کی آپ یقین نہیں کریں گے. عبد الرحمن ابن عوف کی پراپرٹی آج بھی مدینہ المنورہ میں ہے. ان کے نام سے اکاؤنٹ ہے 2 صحابہ کے نام سے، حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے نام سے. مسجد نبوی کا تقریباً 65% حصہ حضرت عثمان کی زمین وقف کی ہوئی. آج ہزاروں لاکھوں لوگ ڈیلی کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کا ثواب حضرت عثمان کو جا رہا ہے. کتنے ہوٹلز بنائے گئے ہیں ان کے پیسوں سے، جو حاجی جا کے رکتے ہیں، انہی 2 لوگوں کے نام سے جو ہوٹلیں چل رہی ہیں. اندازہ لگائیں، جو 10 صحابہ تھے اس میں سے ایک صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، دوسرے ایک صحابی ہیں حضرت عبید اللہ ابو عبید. ان کا حال یہ تھا کہ مدینہ المنورہ میں جب یہ مکہ سے آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ گوشت جو ہے وہ لے کے مدینہ کے لوگوں کو تقسیم کرنے لگے. گھر گھر جا کے ڈیلیوری سسٹم انہوں نے اسٹارٹ کیا. دھیرے دھیرے آپ یقین کریں حالت یہ ہوئی کہ سب سے پہلے بندرگاہ پہ جو جہاز بھیجنے کا سسٹم جو شروع کروایا تھا اسی عشر مبشرہ کے صحابی نے شروع کروایا. ایکسپورٹ کا سب سے بڑا بزنس عشر مبشرہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے شروع کیا، ایکسپورٹ کا بزنس. دوسرے صحابی نے دودھ جو ہے وہ گاؤں گاؤں بیچا کرتے تھے، مدینہ میں دودھ بیچتے تھے. دودھ بیچتے بیچتے ایک بہت بڑی انڈسٹری انہوں نے جو ہے وہ بنا رکھی تھی اس زمانے کی. ان کے بارے میں آپ کو ذکر کر دوں کہ حالت یہ تھی ان کی، 12 گھر ان کے مدینہ میں تھے. 12 گھر مدینہ میں بنا رکھے تھے انہوں نے، 1 نہیں 2 نہیں 12 گھر، جس میں سے ایک گھر میں بھی جا چکا ہوں. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے وہاں پہنچایا تھا. 3-3.5 ایکڑ میں ایک گھر ہے ان کا جس کو میں نے دیکھا ہے. وہ آج بھی ہے ان کا مکان، کچھ گر گیا ہے مگر کچھ ہے. جو مجھے جس عالم نے مجھے وہ علاقہ دکھایا اس وقت انہوں نے یوں کہا کہ ایک وقت ایسی ضرورت پیش تھی کہ حضور کو مشورہ کرنا تھا اور ایک لمبا ٹائم تھا مشورہ کرنے کے لیے اور صحابہ کو جمع کرنا تھا. تو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی کے مکان پر آپ نے میٹنگ رکھی جس میں 700 صحابہ ان کے لانچ میں آ کر بالکنی کے ایریے کے سامنے جو ہوتا ہے نا جس کو دالان کہتے ہیں، 700 صحابہ بیٹھ کے حضور سے مشورہ کرتے تھے. گھر کتنا بڑا ہوگا اندازہ کریں. ایسے 12 گھر انہوں نے مدینہ میں بنا رکھے تھے. حضور نے کبھی نہیں کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی، دنیا کما رہے ہو، 12 گھر ہے، اللہ کو حساب دینا پڑے گا اور فلاں. ایک بھی روایت نہیں ملے گی آپ. 12 گھر. جب بزنس پڑا مصر چلے گئے ہو، مصر کے اندر بہت بڑا محل، شیش محل بنا کے رکھا انہوں نے، آفس تھی ان کی. یہ عشر مبشرہ کے صحابی کی بات کر رہا ہوں. جب بھی آپ مصر جاتے ہیں اس گھر میں رکتے ہیں. اس کے بعد پھر بزنس انہوں نے بڑھایا کوفہ اور بغداد تک، اور جو ہے پوری کی پوری جو ایران کے علاقے کے بارڈر تک جو ہے وہاں پہ انہوں نے 3 مکانات بنائے. آج بھی انہی کے نام سے وہ مکانات ہیں. تو ایک ایک صحابی کے 15 مکانات حضور کے زمانے میں موجود تھے ان کے پاس. عشر مبشرہ یعنی کہ بدری صحابہ سے بہت اونچا مقام جس صحابی کا ہے ان کی بات میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. حضرت عثمان غنی کی بات لے لیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا جس دن انتقال ہوا ان کے پاس میں ایک روایت کے مطابق 10,000 سرخ گھوڑے، عربی گھوڑے تھے، عربی النسل کے 10,000. یعنی آپ ذرا امیجن کریں، تصور کریں کہ کسی کے گھر کے سامنے 10,000 عربی النسل گھوڑا. آج کی مارکیٹ کے اندر 3 کروڑ سے نیچے عربی النسل کا وہ گھوڑا نہیں ملتا ہے. گویا کسی کے گھر کے سامنے جو ہے 10,000 مرچڈیز کھڑی ہو، اتنا بڑا مالدار آپ کسی کو نہیں دکھا سکتے. 10,000 مرچڈیز ایک لیول کی عربی النسل گھوڑا ہندوستان کے اندر مشکل سے 2 یا 4 لوگوں کے پاس مل سکتے ہیں. وہ حضرت عثمان کے پاس پڑے ہوئے تھے 10,000. 300 لوگ ڈیلی صرف گھوڑوں کی ورکنگ کام کرنے کے لیے تھے ان کے پاس میں. لیبر تھے 300 لیبرز رکھے گئے تھے اونلی ان گھوڑوں کو اور استبل کی صفائی اور جو ہے گھوڑوں کو کھانا کھلانے کے لیے. حضرت عثمان، کون سے حضرت عثمان کی بات کر رہا ہوں جو حضور کے داماد سیدنا عثمان تھے. خرچ بھی کرتے تھے. خندق کے موقع پر اور خصوصاً تبوک کے موقع پر آپ نے اتنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عثمان آج کے بعد تم کوئی نیکی بھی نہ کرو تو جنت تمہاری ہے. اتنا دیا تھا کہ حضور نے کہا ہے عثمان
آج کے بعد تم کبھی نیکی بھی نہ کرو تو جنت تمہاری ہے. مطلب اتنا دے کے اتنی نیکیاں کر لی تھی انہوں نے. وہ لیول صحابہ کرام کا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا سن لیجئے. جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا، 4 بیویاں اس وقت زندہ تھی ان کی. چاروں بیویوں کو انہوں نے جو پیسے دیے تھے آج کے حساب سے 1.5 ارب ایک بیوی پہ آتا ہے. 1.5 ارب ایک بیوی کا جو حصہ نکلا تھا وراثت میں، یہ 8واں% تھا. یعنی شوہر اگر مر جائے اس کی بیوی کو بچے ہونے کی صورت میں 8واں حصہ ملتا ہے. 1 لاکھ روپئے ہوں تو اس کو 8 ٹکڑے کریں گے، 8واں حصہ بیوی کو ملے گا. تو 8ویں حصے میں 4 بیویوں کا حصہ آیا. 8واں جو حصہ تھا وہ 4 بیویوں کو جب آیا تو ایک بیوی کو انڈین روپیز کے حساب سے 1.5 ارب روپئے ملے تھے وراثت میں. 1.5 ارب. پھر انہوں نے جتنے بدری صحابہ زندہ تھے ایک ایک صحابی کو 400 روپئے دینے کی وصیت فرمائی تھی. انتقال کے وقت میں وصیت فرمائی جتنے بدر میں شریک صحابہ تھے ہر ایک کو میرے پیسوں سے 400 دینار دیے جائیں. گولڈ کے سکے کو کہتے ہیں دینار. 400 دینار دیے جائیں. پھر ایک بہت بڑا پیسہ لے جا کے امہات المومنین 9 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ تھی اس وقت میں، لے جا کے پیسہ رکھا اور تمام ازواج مطہرات کو ان ماؤں سے یوں فرمایا کہ دیکھیں کہ آپ کو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جب بھی عمرہ کرنا ہے، جب بھی حج کرنا ہے، جب بھی صدقے کرنے ہیں، بس اس پیسوں سے آپ خرچ کرتے رہو. میری ذمہ داری ہے، میں اس میں لا کے بھرتا رہوں گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عمرہ کیا ان کے پیسوں سے، حج فرمایا حضرت عائشہ نے، اس پیسوں سے 80,000 دینار جو ہے وہ صدقہ کر دیے. اس کے بعد میں کہا اے عبد الرحمن تمہیں اللہ رب العزت جنت کی سلسبیل سے سیراب فرمایا. اتنا دیا ہے تم نے. پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو کبھی غریبی کی، کبھی محتاج کی، کھانے کی نوبت پریشانی کی نہیں آئی. کیوں؟ اتنا کمایا ہے عبد الرحمن ابن عوف نے. پورے 9 بیویوں سے کہا، وہ مائیں ہیں امت کی، کہا کہ آپ کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. پوری زندگی ایک بڑا صندوق رکھا تھا اور اشرفیاں بھرتے تھے. کہا دل کھول کے خرچ کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. ہر بار بھرتے تھے اسے. یہ لیول جس بندے نے کمایا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. یہ عشر مبشرہ کے صحابی. حضرت علی وقت کے جو ہے وہ تجارت کرتے تھے، مگر تجارت کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں، تجارت کرنے کی بھی کچھ طریقہ کار ہیں. ایسا نہیں کہ ہر چیز آمد در گھسیٹ، عام باشد یا کبیٹ، حلال ہو کہ حرام ہو بس کھینچا جاؤ. نہیں، قرآن نے کچھ ہماری رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے. اس کے اصول کے تحت میں اگر ہم تجارت کریں گے تو تجارت ہوگی. نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیب الکسب کسب الرجل بیدہ. 3 الفاظ، اطیب الکسب، افضل الکسب، خیر الکسب، کسب الرجل بیدہ. سب سے ٹاپ لیول کی کمائی، سب سے افضل کمائی، سب سے خیر و برکت کی بھلائی انسان اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائے. انسان اپنی محنت، باپ کا ملا ہے آدمی اکڑ رہا ہے، وراثت میں ملا ہے اکڑ رہا ہے، نہیں. آدمی اپنی محنت سے جو کماتا ہے سب سے بہتر پیسہ ہوتا ہے، سب سے افضل پیسہ، سب سے خیر و برکت کا پیسہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے. پھر حضور نے فرمایا، دیکھیے کتنی پیاری بات حضور نے فرمائی، دنیا میں جتنے قسم کے مال ہیں اس کے 10 حصے ہیں. 10 حصے. کہا کہ اس میں 9 حصے تجارت کے ہیں. دنیا میں جتنے انسان کو جس طریقے سے مال ملتا ہے اس میں حضور نے فرمایا 9 حصے تجارت کے ہیں. ایک حصہ ہے جس کے اندر وراثت ہے، ہبہ ہے، ڈونیٹ ہے، ساری چیزیں وہ ایک حصے میں. 9 حصے بزنس کے ہیں. تو انسان کو اہمیت دکھایا حضور نے کہ بزنس کتنی ضروری چیز ہے. آپ دیکھیں عشر مبشرہ کے بعد میں بھی جو صحابہ جو ہے تابعین کو دیکھیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم سارے کے سارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیتے ہیں. پورا ہندوستان انہی کے مرہون منت چلتا ہے. کروڑوں مسجدوں کے ماننے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیتے ہیں، مگر امام ابو حنیفہ کی زندگی کو کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ سب سے بڑے بزنس مین بغداد کے، کوفہ کے اس وقت میں امام ابو حنیفہ تھے. ڈیلی صبح میں پھیری پہ جانے والے جتنے لوگ ہوتے تھے امام ابو حنیفہ کے پاس سے جو ہے وہ مٹیریل لے کے نکلتے تھے، اور شام میں پیسہ صرف گننے کا کام امام ابو حنیفہ کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہوئے پوری دنیا جو ہے فخر محسوس کرتی ہے. امام بخاری نے چندہ نہیں لیا کبھی.
امام بخاری نے ہدیے سے اپنی زندگی نہیں گزاری، لوگوں کی جیبوں پہ نگاہ نہیں، امام بخاری نے محنت کر کے جو ہے کمایا، بڑے بزنس مین تھے امام بخاری۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ پھر آئیے ہندوستان کے اندر سلطان الہند اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کے نام سے لوگ گالیاں بکتے ہیں، مگر وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی اپنے بیت المال کے پیسوں سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مشکوک مال ہے، یہ لوگوں سے محصول کیا ہوا، لوگوں کا ٹیکس لیا ہوا مال ہے، یہ مال مجھے نہیں چلتا۔ اور پھر آپ نے ٹوپیاں سینے کا کام کی، ڈیلی رات میں بیٹھ کے ٹوپیاں سلتے تھے، اور صبح کون کہہ رہا ہوں میں، ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بات، صبح ٹوپیاں مارکیٹ میں بچواتے تھے، وہ چھوٹی سی جو آمدنی آتی تھی اس سے اپنے اور اپنی بیویوں کا پیٹ چلایا کرتے، مگر بزنس کیا۔ ٹیپو سلطان شہید کی تاریخ سنتے ہو، مگر ٹیپو سلطان نے لکھا، ٹیپو سلطان نے توپ بنائے، ٹیپو سلطان نے بارود بنایا، اور وہ بارود اس محنت پر، قرآن کریم کے ان طمقات پر جو ہے اپنے گھر کا بزنس جو ہے اپنے گھر کی روزی چلائی ہے۔ کسی نے پیسے ہڑپ نہیں کیے، کسی نے مالدار بننے کا شارٹ جو ہے وہ راستہ استعمال نہیں کیا، محنتوں کے ساتھ انسان کو جو دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اس کے لیے نمبر 1، احل اللہ البیع وحرم الربا، پہلا اصول قرآن کا، اللہ نے بزنس کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ جو حلال ہے وہ بزنس انسان کر سکتا ہے، جو حرام ہے جس میں شک ہے، جس میں شک ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں بٹ کوائن کا مفتی صاحب کیا مسئلہ ہے، شیئرز مارکیٹنگ کا کیا مسئلہ ہے، کوٹک مہندرا کا کیا مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جس میں شک ہے وہ بھی بزنس حرام ہے۔ 2 اصول یاد رکھیں قرآن و حدیث کے۔ اصول یہ ہے کہ حرام میں شک پہ بھی عمل نہیں کیا جائے گا، حلال میں شک پہ عمل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، یہ ہے کہ نہیں، آپ پڑھ جائیے، آپ پڑھ جائیے، اس کا نام کچھ ہو نہ ہو، آپ 2 رکعت پڑھ جائیے، کرنے کے کام میں ثواب ملنا ہے مل جائے گا، نہیں ملنا ہے تو بھی گناہ نہیں ہوگا۔ حرام کام میں یہ کھاؤں کہ نہیں کھاؤں، یہ شک ہے، کیا کروں میں، کروں کہ نہیں کروں، نہ کرو، اس لیے کہ ایک مرتبہ چلا جائے گا تو حرام پیٹ میں جائے گا۔ حرام کے معاملے میں شک پہ بھی عمل نہیں ہوگا، شک پہ بھی عمل نہیں کریں گے۔ اللہ نے بزنس کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک جملہ سنیں، حدیث کا جملہ، 2 حدیثیں حضور نے فرمائی، من لبس، ایک حدیث، دوسری حدیث میں ومن اشترى ثوبا من 10 دراهم ففيه درهم حرام لم يقبل الله صلاتهما ما دام عليه۔ کتنی خطرناک حدیث۔ کسی نے ایک کپڑا پہنا بدن پہ، دوسرے میں کہا حضور نے کسی نے ایک کپڑا پرچیز کیا، خریدا۔ اب مثال کے طور پہ میں گھر کا ذمہ دار ہوں، کماتا میں ہوں، میں نے میرے حرام پیسوں سے کوئی کپڑا خریدا اور میں نے میری بیوی کو پہنایا، ماں کو کپڑا لا کے دیا، بیٹی کو لا کے دیا۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جس نے خریدا اور جس کے بدن پہ پہنا گیا وہ 10 روپے کا تھا، کیا کہہ رہے ہیں حضور، ب10 دراہم، وہ 10 درہم کا تھا، ففیہ درہم حرام، 9 درہم حلال کے تھے، 1 درہم حرام کا تھا، صرف 10 کے 10 نہیں، ففیہ درہم حرام، ان 10 میں سے 1 درہم حرام کا تھا، لم یقبل اللہ صلاتہما ما دام علیہ، جب تک وہ کپڑا ان کے بدن پہ ہے، وہ گھر میں ہے، اللہ ان کی ایک نماز کو بھی قبول نہیں کرے گا، خریدنے والے کی بھی، پہننے والے کی بھی۔ ذرا میرے دوستو سوچو، گھر بنانے کے ٹائم میں کتنے اینٹیں جو ہے وہ سود سے لون لے کے بلڈنگ بنائی تھی، نماز ہو رہی ہے اس میں، جس کی فرش بھی، ٹائلز بھی حرام سے، جس کی چھت بھی حرام سے بنی، آدمی کپڑے پہن رہا ہے حرام سے، لون حرام۔ یاد رکھیں ایک جملہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کہ حرام کو جو ہے وہ بند کرنا، کسی بھی اینگل کا۔ میں نے یہ تقریر الحمدللہ 1500 علماء میں جو ہے میری گزشتہ ہفتے ہوئی تھی، وہاں پر بھی میں نے کھل کر کے کہا کہ دنیا کے 100 مفتی مل کر کے بھی، اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے 100 مفتی مل کے بھی اگر ہیلا بہانہ نکالیں، صاحب وہ ایسا حلال ہو جائے گا اور آپ کی طبیعت ایسی ہے تو وہ آپ کو یہ حلال ہو جائے، قسم اللہ کی 100 مفتی مل کے بھی کوئی مسئلہ حلال نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے جو چیز ما احل اللہ، جو اللہ نے حلال کیا، حضور کو بھی گنجائش نہیں کہ اس میں حرام کر سکے۔ ایک مرتبہ حضور نے اپنے آپ پر شہد حرام کر دیا تھا، بدبو آتی ہے، اللہ نے تنبیہ کی، تبتغی مرضات ازواجک لما تحرم ما احل اللہ لک،
کتنے خطرناک الفاظ، لم تحرم، کیوں حرام کیا آپ نے اے نبی، ماذا احل اللہ لک، یہ چیز اللہ نے تم پہ حلال کی تھی، بیویوں کی باتیں سن کے حرام کرتے ہو۔ فوراً حضور نے جو ہے معاملے کی صفائی کروا دی۔ جو اللہ نے حرام کیا ہے میرے دوستو قیامت تک حرام ہوگا، حلال کی کوئی گنجائش نہیں۔ پگڑی کا گھر، لیز کا گھر، حرام تو حرام، 100 روپیہ دے دو حلال ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا۔ یہ سب بہانے ہیں، یہ سب ان لوگوں کو بیوقوف بنانے کے طریقے ہیں۔ اسی طریقے سے سود مسلمانوں کے گھروں میں گھس چکا ہے، لون گھس چکا ہے، ہر طریقے سے لوگ، بائک لون، آدمی گاڑی لے رہا ہے لون پر، پورے دن ایکسیڈنٹ ہو کے مرتا ہے، سود کی گاڑی میں مرے گا۔ ہرگز مت لیجئے لون پر کوئی گاڑی، کوئی گنجائش نہیں۔ 100 مفتی کہہ رہا ہوں، ایک مفتی کے فتوے پہ مت جائیے، 100 مفتی بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے تو مت مانیے اس کو حلال، اس لیے کہ قرآن کا اصول ہے جو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور جو اللہ نے حلال کر دیا قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ اتنے واقعات ہیں پرانے زمانے کے بھی۔ خود جو ہے نور الدین زنگی کا جب بیٹا جب بیمار ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے کی بات تھی، وہی بچہ جب بیمار ہوا تھا، کچھ مفتیوں نے آ کے، اس میں سبھی مفتیوں کو منگایا تھا، حنفی، مالکی، شافعی، چاروں مسلک کے اماموں کو منگا کے بات چیت کی، ڈسکس کی۔ چاروں لوگوں نے مسئلہ یہ بتایا نور الدین زنگی کو، آپ اس کو شراب پلاؤ، یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سارے مفتیوں نے، چاروں مسلک کے مفتیوں نے کہا شراب جائز ہے، اس لیے کہ بیماری ایسی ہے، آپ شراب پلا لو، چل سکتا ہے، پلا لیجیے۔ نور الدین زنگی اتنے بڑے اللہ والے، انہوں نے کہا آپ اپنی یہ بات بازو میں رکھیں، پہلے میرے کو بتائیے کیا میرے بچی کی بیماری کی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ ان مفتیوں کو سوال کیا۔ ہاں کہا کیوں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ کہا اگر میں شراب پلا لوں آپ کے فتوے کے حساب سے اور اللہ اگر شفا نہ دینا چاہے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ نہیں، اللہ اگر چاہے تو ہی ہوگا، تو میں کیوں حرام پلاؤں میرے بچے کو؟ بالکل نہیں پلاؤں گا، میرا بچہ چاہے اس کے اندر مر جائے۔ وہ سارے مفتیوں کے فتوے کو بازو میں رکھا، وہی بچہ بنا آگے سلطان صلاح الدین ایوبی جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ وہ پاور ہوتی ہے ایمان کی۔ اللہ نے کہہ دیا حرام ہے بھائی، حرام نہیں، میں سے وہ مالک کو 100 روپے دیتا ہوں تو میں حلال ہو گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے میرے دوست؟ 10,000 کی چیز 100 روپے میں آئے گی؟ نہیں ہوتا۔ پہلی چیز کہ جو چیز اللہ نے حلال کی وہ تجارت ہے، تجارت، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ حرام۔ نمبر 2، تجارت عن تراض منکم، جب بھی بزنس کی ڈیل ہو باہمی رضامندی ہونی چاہیے، لینے والے کی بھی اور دینے والے کی بھی۔ لینے والے کو بھی معلوم ہونا چاہیے کتنے میں بیچ رہا ہے، دینے والے کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آج ہم نے وراثت کے اندر بانٹ دیا، بہنوں کو صحیح پتہ نہیں ہوتا پیسہ کتنا ملا ہے اس پلاٹ کا، اس زمین کے پیسے بھائی ہڑپ کر رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جو مسلمان دھوکہ دیتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ہماری جماعت سے کٹ ہے۔ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہماری جماعت سے کٹ ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا المکر والخداع فی النار، جھوٹ بولنے والا اور دھوکہ دینے والا جہنمی لوگ ہیں، جہنمی۔ کبھی انسان بہن کو دھوکہ دیتا ہے، بزنس میں دوستوں کو دھوکہ دے رہا ہے، ہاں کہاں دھوکہ دے رہا ہے؟ نمبر 3، آخری پوائنٹ بولتا ہوں، نمبر 3، جب تک کسی چیز پر قبضہ نہ ہو اس کو بیچنا نہیں چاہیے۔ حدیث پڑھ کے سناتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اذا اشتریت مبیعا، حضور نے فرمایا اذا اشتریت مبیعا فلا تبعه حتى تقبضه، جب آپ کوئی چیز بیچو جب تک آپ مالک نہ بنو تب تک مت بیچو، جب تک آپ مالک نہ بنو تب تک اس چیز کو مت بیچو۔ فار ایگزامپل آج کل ہم لینڈ کے بزنس کرتے ہیں، جدھر دیکھو کسی کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، پلاٹ بزنس، پلاٹ ایجنٹ، ہر ایک کو دیکھو جو جتنے خالی ہیں وہ پلاٹ ایجنٹ ہیں، کیونکہ وہ مستقل بزنس کرنا نہیں چاہتے، بس ایک بار لاٹری لگ گئی تو بس وہ لاٹری کے انداز میں رہتے ہیں۔ بزنس وہ ہوتا ہے آدمی 24 آورز اس کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے۔ بہرحال جو بھی ایک کر رہے ہیں، آج دیکھیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے میرے دوستو، آج جو بزنس ہو رہا ہے حدیث کی روح سے صحیح ہے یا حرام ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے جا کے ایک رعیت سے 1 ایکڑ زمین لے لی، 10 لاکھ روپے ایڈوانس دیا، پلاٹ ڈال دیا اور بیچ کے پیسے کھایا، ٹوٹل پیسہ حرام ہے حدیث کی روح سے۔ میں مالک ہی نہیں تھا اس کا جو میں نے بیچ دیا۔ اگر وہ 1 کروڑ کی زمین ہے، 1 کروڑ پورا میں رعیت کو دوں گا، میرے نام پہ اس کا ایگریمنٹ سائن ہوگا، میں اس کا مالک بنوں گا، اب مجھے اختیار ہے میں اس کو بیچوں گا۔ اب اس سے بڑھ کر کے وہ حرام آن رکھنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
پارٹی کے پاس میں نے جو ہے 2 لاکھ روپے میں ایک چیز لی، سامنے والے کو بولتا ہوں 4 لاکھ روپے، ارے تیرے باپ کا تھا 2 لاکھ روپے کا جو تو نے 4 لاکھ کو بیچا، تیری چیز ہی نہیں، تو 2% کمیشن کا ایجنٹ ہے، تو نے 2 لاکھ آن کیسے رکھا؟ حرام کا، حرام کھلایا بیوی کو اور ماں کو، حرام سے اپنی پراپرٹی تو نے دنیا میں جنم رکھی، اس پر اللہ سوال کریں گے۔ کلیئرٹی ہونی ضروری ہے۔ اگر میں ایجنٹ ہوں، میری ایجنٹنگ کی کلیئرٹی ہونی ضروری ہے، صاحب یہ 1 لاکھ کا پلاٹ ہے اور اس میں 2% کا اتنا پیسہ بنتا ہے، وہ میرا حق ہے، آپ مجھے دینا پڑے۔ اس پر وہ لوگوں کا وہ جائز نہیں ہے کہ بس آپ نے گھر دکھا دیا اور 10,000 روپے میرے ہو گئے، صاحب لائیے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ جو لوگ صرف کرائے کا گھر دکھا کے 1 مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ لیتے ہیں، یہ ظلم ہے ان لوگوں کے اوپر جو کرائے سے گھر لیتے ہیں۔ مسئلہ ہی پتہ نہیں۔ جب تک حضور اذا اشتریت مبیعا، جب کوئی چیز تم پرچیز کرو، لا تبعہ، حضور نے فرمایا اس کو مت بیچو، حتی تقبضہ، جب تک کہ آپ اس کی پراپرٹی کے مالک نہ بن جاؤ۔ آج دیکھیں جتنے لوگ بڑے بڑے داڑیاں والے جو بزنس کر رہے ہیں، کیا وہ پراپرٹی کے مالک بنے ہوئے تھے؟ بس 10 لاکھ دے کر۔ میں تو آپ کو یہ بتا دوں، مسجد کے ممبر سے اتنے پلاٹ مسلمانوں کے گھروں کے ہمارے اطراف میں ایسے ہیں، وہ حاجی اور پاجی ہیں، وہ رہ کے 10 سال ہوا زمینوں پہ، آج تک رہ چپل پھاڑتا ہے، ان کے پیسے انہوں نے نہیں دیے۔ اب مسجدیں بنا رکھی ہیں، پلاٹ بیچنے کے لیے مسجد کا ٹائٹل پہلے دیتے ہیں تاکہ پلاٹ جلدی سے بک جائے۔ سب دھوکہ دہی ہے، غرر ہے۔ ان لوگوں نے جو کمایا ہے وہ حرام سے کمایا ہے۔ درست کرنا چاہیے زندگی کو۔ یہ 3 اصول، 10 اصول ہمیں آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ وقت کی نداقت سے ان 3 اصول پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بقیہ 7 اصول انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں صحیح بزنس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔